نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ ناظرین، آج میں آپ کی خدمت میں کتاب و سنت کی روشنی میں ایک ایسا وظیفہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس کا حکم رب ذوالجلال نے خود فرمایا، اور وہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جس کے کرنے سے انسان کی بڑی سی بڑی مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ اب جس طرح حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو جب نمرود نے آگ میں ڈالا تو اس سے پہلے انہیں پنگوڑے میں بٹھا کر زنجیروں میں باندھ کر آگ کے شعلوں کی بلندیوں پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ جس وقت تھے تو حضرت جبریل امین تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے خلیل، مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ کی نصرت کے لیے بھیجا ہے۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جواب میں کیا خوب فرمایا کہ اے جبریل، کیا میرا اللہ مجھے دیکھ نہیں رہا؟ کہا دیکھ رہا ہے، تو کیا تیری کیا ضرورت ہے؟ اگر وہ میرے جلنے پر خوش ہے تو میں اس آگ میں کودنے پر بھی بے خطر کود پڑا، آتش نمرود میں عشق۔ بس جو ہی اسی گفتگو کو اللہ تعالیٰ نے سنا تو رب ذوالجلال نے آگ کو مخاطب کیا، اور آگ بھی کون سی؟ جو نمرود نے جلائی، یعنی ایندھن نمرود کا ہے، یعنی ٹیکنالوجی نمرود کی ہے، اور پھر اس کے جلانے والا نمرود ہے۔ لیکن وہ آگ کتنی خوش نصیب ہے کہ رب ذوالجلال نے اس آگ کو مخاطب کیا، یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم۔ اب یہاں پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے لیے رب ذوالجلال نے اس آگ کو یوں مخاطب کیا کہ اے آگ، ٹھنڈی ہو جا اور گلزار بن جا میرے ابراہیم خلیل اللہ کے لیے۔ اب یہاں پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جو وظیفہ پڑھا تھا وہ کتاب و سنت کی روشنی سے یہی ملتا ہے کہ حسبی اللہ۔ تو حسبی اللہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ بڑی سی بڑی مشکل کو بھی آسان کر دیتا ہے۔ اس لیے رب ذوالجلال نے اپنے ابراہیم خلیل اللہ کی اس جملے کو اتنا پسند فرمایا کہ جب آگ میں وہ پنگوڑا گر رہا تھا تو اس وقت ابراہیم خلیل اللہ کی زبان پر ایک ہی نعرہ تھا، حسبی اللہ، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اس لیے رب ذوالجلال نے اس وظیفے کا پڑھنے کا حکم انبیاء کرام کو بھی کر دیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، قل حسبی اللہ، قل حسبی اللہ، قل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ اب یہاں پر یہ ایک چیز، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جو انسان کی ہر بڑی سی بڑی مشکل کو آسان کر دیتا ہے، جیسے ابراہیم خلیل اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا کر کے گلزار بنا دیا، اور پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ اس آگ کے اندر، یعنی وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ اب آگ جل رہی ہے، بظاہر وہ آگ جل رہی ہے، مگر اس آگ کے شعلوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے جنت کی خوراک، جنت کا پوشاک، جنت کا لباس اور کیا کیا نعمتیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو عطا فرمائیں۔ اور اسی میں کافی دن وہ آگ جس وقت جلنے کے بعد راکھ کا ڈھیر ہو گئی تو نمرود نے اپنے تمام ان کارندوں کے ذریعے سے جس وقت اس کو راکھ کو ہٹایا تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ اس وقت یعنی جنت کا میوہ، جنت کے پھل، جنت کا لباس اور اس حالت میں پائے گئے۔ مگر ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اتنا بڑا معجزہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے دیکھنے کے باوجود بھی نہ نمرود ایمان لایا، نہ ہی نمرود کے حواری جو اس کے یعنی فوجی تھے یا اس کے علاوہ جو کچھ بھی اس کی نمرود کی حکومت کے کارندے تھے وہ ایمان نہیں لائے۔ اس لیے ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ رب ذوالجلال نے ہم سب کو بغیر کسی محنت کے اس نے انعام ہمارے اوپر فرمایا، فضل فرمایا، جس پر اس کا شکر ادا کریں۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اس اللہ نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی۔ یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ حسبی اللہ، اگر اس کو صرف حسبی اللہ کے ساتھ بھی پڑھیں تو یہ بھی ایک بہت بڑا وظیفہ ہے، لیکن اگر حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم،
اس وظیفے کو صبح و شام اگر 11 بار پڑھ لیں تو انشاءاللہ تعالی بعض ہمارے جو اہل اللہ ہیں وہ اس وظیفے کو 100 مرتبہ پڑھنے پر تو ہر مشکل کی آسانی کا حل بتاتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اگر 11 بار روزانہ پڑھ دیا جائے صبح و شام تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انسان کی جتنی بھی دنیاوی مشکلات ہیں وہ اس وظیفے سے اللہ تعالیٰ حل فرمائیں گے.